بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الرضا کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے نماز وتر کے بارے میں باب شروع کیا تھا۔ کچھ مسائل تھے اور یہ بیان ہوا تھا کہ وتر کے اندر دعا قنوت پڑھی جاتی ہے، تو ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ الگ ہے، اور یہاں پر جو دعا لکھی گئی ہے تو یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے یہ روایت مروی ہے، یہ دعا مروی ہے، تو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ وَالْقُنُوتُ معنیٰ ہوا دعا، قنوت اس کی معنی دعا ہے۔ وہو اور وہ قنوت کون سی ہے؟ کہتے ہیں وہو ان یقول اللہم انا نستعینک و نستحدیک یا نستحدیک، اللہم انا نستعینک ونستحدیک ونستغفرک ونتوب الیک، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے جاتے ہیں۔ وہ قنوت یہ ہے کہ بندہ کہے کہ اے میرے رب، بے شک میں تجھ سے ہی مدد، انا بے شک ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ونستحدیک اور ہم تجھ سے ہی ہدایت طلب کرتے ہیں، ونستغفرک اور ہم تجھ سے ہی بخشش طلب کرتے ہیں، ونتوب الیک اور ہم تمہاری ذات کی طرف توبہ کرتے ہیں، ونؤمن بک ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ونتوکل علیک اور ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر کلہ یا کلہ ہم ساری بھلائی پر تمہاری ہی تعریف کرتے ہیں، تمہاری ہی ثنا بیان کرتے ہیں، تمام بھلائی پر ہم تمہاری ہی ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مفرد کا صیغہ استعمال کرنا ہے، جمع کا استعمال نہیں کرنا ہے کہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ اگر کوئی کسی کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے تو وہاں پر ویسے تو ادباً تعظیماً استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں مفرد والا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں تمام بھلائی پر، وَنَشْكُرُكَ تیرا شکر کرتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ تمہاری ناشکری نہیں کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ جو تمہاری نافرمانی کرتا ہے، من یفجرک کا مطلب ہے جو تمہاری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں، نخلو کا مطلب ہے ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ونترک اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو تمہاری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ اور تیرے لیے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ اور تیرے لیے ہی ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ اور ہم تیری ہی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ نسعى کا مطلب ہے دوڑنا، جیسے سعی کی جاتی ہے صفا مروہ کے اندر، تو وہاں پر بھی دوڑا جاتا ہے سعی کے درمیان، صفا مروہ کے درمیان۔ وَنَحْفِدُ اور تیری بارگاہ ہی کی طرف ہم کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں۔ وَنَرْجُو رحمتک ہم تیری ذات کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَنَخْشَى عَذَابَكَ تیرے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، ان عذابک الجد ان عذابک الجد بالکفار ملک بے شک تمہارا رب، بلکہ جیم پر جو ہے وہ کسرہ ہے، ان عذابک الجد، دال پر فتحہ ہے کیونکہ عذاب کی یہ صفت بن رہا ہے، تو عذاب چونکہ ان کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تو اس پر بھی نصب آئے گی۔ ان عذابک الجد بالکفار ملحق بے شک تمہارا برحق عذاب، جد کا مطلب ہے برحق، بے شک تمہارا برحق عذاب کفار کے ساتھ ملا ہوا ہے یا کفار کو پہنچنے والا ہے۔
वसल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि वसल्लम, और अल्लाह ताला का दरूद हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर, और सलाम हो। ठीक है, तो ये दुआ कुनूत थी जो हजरत इब्ने अब्बास के तरीक, हजरत इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक से मरवी है। थोड़े अल्फाज का फर्क है सिर्फ। तो ये दुआ समझ आ गई, तर्जुमा भी इसका। जी जी उस्ताद साहब। तो ये दुआ जो बंदा पढ़ेगा नमाज वितर के अंदर, ये तीसरी रकत में पढ़ेगा। तीसरी रकत में जब वो सूरह फातिहा भी पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद जब वो सूरत मिलाएगा, उसके बाद आखिर में दोनों हाथों को कानों पर, कानों तक बुलंद करने के बाद ये दुआ पढ़ेगा। उसके बाद कहते हैं, ठीक है, ये पूरी हो गई दुआ। आगे जो है वो मसाइल बयान करते हैं। कहते हैं वल मुतम्मु यक़रउल कुनूत कल इमाम, मुक्तदी इमाम की तरह कुनूत पढ़ेगा। जिस तरह तशहुद इमाम भी पढ़ता है, मुक्तदी भी पढ़ता है, दोनों पर वाजिब होता है तशहुद का पढ़ना, इसी तरह कुनूत भी दोनों पढ़ेंगे, इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा। वल मोतम, मोतम का मतलब है मुक्तदी, इमाम की तरह कुनूत पढ़ेगा। व इज़ा शरअल इमाम फि दुआए बाद मा तक़द्दम क़ाल अबू यूसुफ रहिमहुल्लाहु युताबिऊनहु व यक़रऊनहु मअहु। कहते हैं कि जब इमाम दुआ पढ़ना शुरू हो जाए, इसके मुकम्मल होने के बाद, दुआ कुनूत पढ़ने के बाद अगर इमाम कोई और दुआ भी पढ़े, इज़ा शरअल इमाम, जब इमाम शुरू हो जाए दुआ पढ़ने में, इस दुआ कुनूत के मुकम्मल होने के बाद, तो इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि युताबिऊनहु, मुक्तदी भी इमाम की ताबेदारी करेंगे, मुक्तदी भी इमाम की तरह दुआ पढ़ेंगे। व यक़रऊनहु मअहु, और मुक्तदी भी इमाम के साथ वो दुआ पढ़ेंगे। इमाम अबू यूसुफ का ये फरमान है। आगे कहते हैं क़ाल मुहम्मदुन ला युताबिऊनहु वलाकिन युअम्मिनून। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि वो मुक्तदी उस इमाम की ताबेदारी पैरवी नहीं करेंगे, वलाकिन युअम्मिनून, युअम्मिनून ये नहीं है बल्कि युअम्मिनून, मीम के तशदीद के साथ, बल्कि वो आमीन कहेंगे, मुकम्मल दुआ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आमीन कहेंगे। मुक्तदी, ये इमाम मोहम्मद का फरमान है। आगे कहते हैं वह दुआ हुआ हाजा, और वो जो इमाम कुनूत के बाद जो दुआ पढ़ेगा, तो वो दुआ कौन सी, कहते हैं वह दुआ हुआ हाजा, वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इहदिना, ए अल्लाह हमें हिदायत दे, या ए अल्लाह हमें हिदायत पर चला, कमा हदैता बिफदलिका, अपने फजल से हमें हिदायत पर चला, फीमा हदैता, उसकी तरह के जैसे तूने, उसकी तरह के जिसको तूने हिदायत दी। व आफिना फीमा आफाइता, और हमें आफियत दे उसमें जिसमें तूने आफियत दी। व तवल्लना फीमा तवल्लैत, और तुम हमारी निगहबानी फरमा जिस तरह तूने हमारे उन मामलात में जिसमें तूने हमारी निगहदाश्त फरमाई। व बारिक लना फीमा आतैता, और बरकत नाज़िल फरमा उसमें जो तूने हमें अता किया। वकिना शर्र मा क़दैत इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक, और हमें उस शर से बचा कि जिसका तूने फैसला कर दिया है, बेशक तू फैसला करने वाला है, तुझ पर फैसला नहीं किया जाता। वला युक़दा अलैका, तुझ पर फैसला नहीं किया जाता। आगे कहते हैं इन्नहु ला युज़ल्लु मन वालैता, बेशक वो रुस्वा नहीं हो सकता जिसको तूने मुकर्रर किया।
ذلیل نہیں ہو سکتا، رسوا نہیں ہو سکتا، اس کو مجهول کریں، جس کو تو نے مقرر کیا، ولا يعز من عادیت، اور وہ عزت نہیں پا سکتا کہ جس کو تو نے اتار دیا، یعنی جس سلطان وقت کو تیری ذات نے مقرر کیا تو وہ کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا، اور جس کو تو نے سلطنت سے نکال دیا، ہٹا دیا، تو وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ تبارکتا، تیری ذات برکت والی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، تبارکت ربنا، اے ہمارے رب، تیری ذات برکت والی ہے، وتعالیتا، اور تیری ذات بلند شان والی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وسلم۔ اے اللہ، درود درود ہو ہمارے سردار محمد پر اور آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور سلام ہو، اللہ کا درود ہو ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل، آپ کے اصحاب پر، اور سلام ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْسِنِ الْقُنُوتَ، اور جسے قنوت یاد نہ ہو، یقول اللہم اغفر لی ثلاثا، تو وہ کہے گا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 3 بار کہے گا اللہم اغفر لی ثلاث مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھے گا جس کو قنوت، دعا قنوت یاد نہ ہو۔ او ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ 3 مرتبہ اللہم مغفرلی کہے گا، یا پھر یہ دعا پڑھے گا ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، او یا رب، یا رب، یا رب، یا پھر وہ یہ 3 مرتبہ کہے گا یا رب، یا رب، یا رب۔ وَإِذَا اقتدى بمن يقنط في الفجر قام معه في قنوته ساکتاً فی الازہر، اور اگر تم اس کے ساتھ اس کی اقتدا میں ہو، ان اقتدا، اگر تم اقتدا کرتے ہو جو فجر میں دعائے قنوت پڑھتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں فجر کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، ہمارے نزدیک تو دعائے قنوت وتر میں پڑھی جاتی ہے نا، لیکن شوافے کے یہاں فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو شوافے کی ابتدا میں کھڑا ہوتا ہے اور فجر میں وہ قنوت پڑھتے ہیں، تو یہ بندہ کیا کرے، حنفی بندہ کیا کرے؟ کہتے ہیں وَإِذَا اقتدى بمن من يقنط فی الفجر، اگر تم ابتدا کرتا ہے اس بندے کی کہ جو فجر کے اندر دعائے قنوت پڑھتا ہے، تو قام معه فی قنوتہ ساکتا فی الازہر، تو تم اس کے ساتھ دعائے قنوت میں بھی کھڑے رہو گے، لیکن تم کچھ پڑھو گے نہیں، ساکت رہو گا، قام معه، کھڑا رہے گا وہ اس قنوت پڑھنے والے کے ساتھ، فی قنوت ہی، قنوت میں کھڑا رہے گا، ساکتن، خاموشی کے ساتھ، خاموش میں، فی الازہر، اظہر کول کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، جو دعائیں پڑھی ہیں ان دعاؤں کو یاد کیجیے گا، اگر دعا قنوت بھی یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کیجیے گا، کل میں یہ بات پوچھوں گا، اور دعاؤں کو معنی سمیت یاد کرو، میں دعاؤں کی معنی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت ملا تو پوچھوں گا۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر کوئی بات سبق کے حوالے سے سمجھ نہیں آئی تو پوچھ